السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم کلاسیکی شعراء کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم باقاعدہ طور پر کلاسیکی شاعر نظیر اکبر آبادی کے حوالے سے بات کریں گے۔ نظیر اکبر آبادی کی تخلیقی قوت اردو شاعری کے اس روایتی قلعہ پر ضرب لگاتی ہے جو فارسی شاعری کی روایت پر کھڑا تھا، اور جہاں غزل، مثنوی اور قصیدے جیسی اصناف سے ہٹ کر کسی دوسری صنف کے موجود ہونے کے امکانات نظر نہ آتے تھے، بلکہ جہاں زندگی اور کائنات کو مظاہر کی صورتوں میں نہیں بلکہ محسوسات یا تاثرات کی سطح پر شاعری کا موضوع بنایا جاتا تھا۔ اپنے اندر ہی اندر سفر کرنے والے شاعر حیات و کائنات کی خارجی تمثالیں بنانے میں دلچسپی نہ رکھتے تھے، لیکن ان تمثالوں سے ان کے دلوں پر گزرنے والی واردات ان کی شاعری کا موضوع ضرور بنتی تھی۔ آگرہ میں مستقل طور پر آباد ہونے والے شاعر نظیر اکبر آبادی دنیا کے منظر، موسموں، تہواروں، میلوں، بازاروں اور گلی کوچوں کی متنوع زندگی کو اردو شاعری کے کینوس پر اتارنے کا عزم لے کر اٹھا تھا۔ اس نے انسانی فکر و فلسفہ کی جگہ عام انسانی زندگی کو کینوس پر منتقل کیا اور اسی طرح اپنے دور کی زندگی کا انت تک مصور بن گیا۔ وہ ہر شے، ہر موضوع، ہر خیال پر روانی کے ساتھ شاعری کر سکتا تھا۔ اس نے ابتدا ہی سے شاعری کے رسمی تصورات کو رد کر دیا تھا، جن کے مطابق شاعری کی حدیں بہت سکڑی ہوئی تھیں۔ نظیر نے ان حدود سے انحراف کرتے ہوئے مستقبل میں بنجارہ آدمی، روٹی، آٹا، دال اور پیسہ پر نظمیں لکھی۔ یہ نظیر تھا جس کی شاعری ذہانت نے آگرہ کی ککڑی، پتنگ، اژدہے کا بچہ، ریچھ کا بچہ اور گلہری کے بچے پر بھی طبع آزمائی کی۔ نظیر اکبر آبادی نے ایسے تمام موضوعات کو شاعری کا حصہ بنا دیا جو مروجہ اور رسمی شعری آداب میں غیر شاعرانہ سمجھے جاتے تھے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اردو ادب کی تاریخ میں نظیر کو غیر رسمی شاعر کہنا چاہیے۔ اردو کے کلاسیکی نقاد نظیر کو شاعر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی زبان ان کے نزدیک غیر فصیح تھی اور اس کا ادب سوکیانہ سمجھا جاتا تھا۔ جاگیردارانہ روایات، اقدار کے حامل شعراء کے لیے نظیر ہمیشہ ایک غیر اہم حوالہ ہی رہا۔ در حقیقت نظیر نے رسمی معیارات میں جکڑے ہوئے ایک ایسے معاشرے میں شاعری کی جہاں اس قسم کے شاعر کے لیے سانس لینا بھی مشکل تھا۔ یہ وہی ادبی ماحول تھا جہاں مصحفی جیسے بڑے شاعر میں آزاد کو امروسہ پن نظر آیا تھا۔ یہ وہی ادبی رویہ ہے جسے شمس الرحمن فاروقی نے اپنی ایک تازہ تصنیف میں دہلوی سامراج کہا ہے۔ نظیر اکبر آبادی نے نہایت خاموشی کے ساتھ دلی اور لکھنؤ کے ادبی اشرافیہ کی جملہ شعری رسمیات کے خلاف اپنی شعری اور لسانی بغاوت کا سلسلہ
جاری کیا تھا۔ اسے اس بات سے غرض نہ تھی کہ شیفتہ اسے شاعر مانتا ہے یا نہیں۔ وہ شیفتہ کی ادبی دنیا کا باشندہ ہی نہ تھا۔ اس کی تخلیقی دنیا کا مال اسباب غزل کی دیو مالا سے بالکل مختلف تھا۔ وہ غزل کا رسمی عاشق نہیں تھا، اس لیے اس نے غزل کی جمالیات سے انحراف کیا تھا۔ وہ غزل کی لطافت، شائستگی، سوز و گداز، نشاط اور راز و دنیا کا نیاز کا شاعر نہ تھا۔ اس نے غزل کے روایتی طرز احساس کو رد کر کے اپنا سیدھا سادہ طرز احساس اختیار کیا۔ دراصل اس کی جنگ شاعری کے ان کلاسیکی مفروضات سے تھی جو صدیوں سے عربی فضا کو اسیر کیے ہوئے تھے۔ اس کے شعری اقدامات سے کم از کم نظیر کی اردو شاعری نے رہائی ضرور حاصل کر لی تھی۔ نظیر کی شاعری ہمارے سامنے 18ویں اور 19ویں صدی کے اس انسان کو پیش کرتی ہے جو تاریخ کی جبریت کا شکار تھا۔ جاگیرداری زوال کو سزا بھگتنا اس کا مقدر بن چکا تھا، اور ابھی آنے والے ایام میں اسے نو آبادیاتی نظام کے کڑے مصائب کا بھی سامنا کرنا تھا۔ تاریخ کی اس جبریت میں اس کی مثبت صلاحیتیں گہنائی جا چکی۔ اب وہ سخاوت، کرم، مہربانی اور عطا کی اصلاحوں کو فراموش کر کے ذاتی خود غرضی کی نہ مٹنے والی تشنگی کا عذاب محسوس کر رہا تھا۔ نظیر کی شاعری اس انسان کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہے جو معاشرے کی اقتصادی تباہی کی وجہ سے گوناگوں مصائب کا شکار تھا۔ یعنی پورا معاشرہ زر کے تعاقب میں تھا۔ نظیر اپنے عہد کے مبتلائے زر معاشرے کی داستان سناتا ہے جو زر کے حصول کے لیے اخلاقی نظام کو تہہ و بالا کر رہا تھا۔ سرمایے کے انحطاط کے سبب صدیوں پرانی اقدار ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں۔ ملکی ناراضیت اور نو آبادیاتی نظام کے منفی اثرات سے ہندوستانی معاشرہ بدترین اقتصادی بحران سے گزر رہا تھا۔ نظیر کی شاعری میں پیٹ، آٹا، دال، روٹی، پیسہ، کوڑی، روپے کا روپ اور مفلسی جیسی نظمیں دیکھ کر یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے معاشی مسائل کو کتنی سنجیدگی سے دیکھا ہے۔ وہ شاعر جس نے 18ویں اور 19ویں صدی میں روٹی اور چپاتی پر نظمیں لکھیں اور پیٹ کو اپنا موضوع بنایا، اس شاعر کے بارے میں ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اس نے اقتصادی مسئلے کو اقدار حیات میں ایک بنیادی قدر کی حیثیت سے بڑی اہمیت دی ہے۔ نظام حیات میں روٹی کے احتیاج کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم مادی فریضہ پورا کرتی ہے۔ نظیر کے زوال یافتہ معاشرے کے بدترین معاشی انحطاط میں بھوکے انسان کے لیے روٹی کیا تھی، اس کا اندازہ آج ہم نہیں کر سکتے۔ نظیر کی نظم روٹی پڑھنے سے بھوک کی اس شدت کو ضرور محسوس کر سکتے ہیں جس کا تجربہ نظیر اور اس جیسے لاکھوں انسان شب و روز کر سکتے ہیں۔ روٹی کے حوالے سے ان کی نظم: ان روٹیوں کے نور سے سب دل ہیں بور بور، آٹا نہیں کہ چھلنی سے چھن چھن گرے ہیں نور، پیڑا ہر ایک اس کا ہے برفی موتی چور، ہرگز کسی طرح نہ بجھے پیٹ کا تنور، اس آگ کو مگر یہ بجھاتی ہیں روٹیاں۔ نظیر کی کلیات کا وہ حصہ جس کا تعلق آٹا، دال، روٹی اور پیسہ سے ہے
ہم اسے اقتصادی شاعری کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ شاعری ہے جو عہد نظیر کے انسان کی سائیکی میں معاشی بحرانوں کی تمثالیں بناتی ہے۔ اس شاعری کے اندر معاشی جبر کے شدائد میں پستہ ہوا وہ انسان نظر آتا ہے جو اپنی مادی بے بسی اور بے چارگی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ مظاہرہ مفلسی، کوڑی، پیسہ، زر جیسی نظموں میں دیکھا جاتا ہے۔ نظیر کا انسان اپنی بدترین بے بسی اور لاچارگی کا مظاہرہ مفلسی جیسی نظموں میں کرتا ہے، جہاں وہ انسانی مقام سے گر کر جانوروں جیسی پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ معاشرہ جہاں 36 پیشوں کے کاروبار بند تھے، زوال کی آخری حالتوں کو چھو چکا تھا۔ اقتصادی تباہی کا نتیجہ خوفناک مفلسی کی شکل میں نکلا تھا۔ اس مفلسی نے جہاں انسان کو اخلاقی طور پر برباد کر دیا تھا، وہاں وہ اپنی روحانی اور مادی بربادیوں پر بھی ماتم کنا تھا۔ مفلوک الحال گھر مفلسی کے باعث مردے کے ماتم جیسا سما دکھا رہے تھے۔ یہ وہ گھرانے تھے کہ معاشی انحطاط کے باعث اپنے اثاثے فروخت کر چکے تھے۔ نظیر کی اس نظم میں مفلسی اس آخری منزل تک جا پہنچتی ہے جہاں اب پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے گھروں کی اینٹیں کھود کر بیچی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ مفلسی کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، جس طرح کتے پڑتے ہیں ایک استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی۔ 18ویں صدی کے دور زوال کا یہ مفلس انسان تاریخ کے ان قوتوں کے خلاف جہد آزما ہونے سے قاصر ہے جو اس پر بے بسی مسلط کرنے کی ذمہ دار تھی۔ وہ حزن و ملال، فتادگی اور شکستگی کی بدترین حالتوں سے گزرتا ہے۔ اس کے عہد کی ناکامی و نامرادی اور پے در پے شکستوں کے عمل نے انسان کو بے حد اداس بنا دیا تھا۔ میر کی غزل میں فتادگی کا مارا ہوا ایک عشق پیشہ انسان ہم سے مکالمہ کرتا ہے، اور نظیر کی نظموں میں ایک فاقہ کش انسان ہم سے متعارف ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ میر کا انسان شدائد کو سہتے ہوئے داخلی کرب و اذیت کا اظہار کرتا ہے، اور نظیر اس پریشان حال انسان کی اجڑی ہوئی خارجی تصویریں دکھاتا رہتا ہے۔ نظیر کی شاعری کے مابعد طبیعیات و رجحانات کو دیکھا جائے تو اس میں فن کا استعارہ غور طلب ہے۔ ویسے ساری صوفیانہ شاعری میں فن کا استعارہ تسلسل کے ساتھ متحرک ملتا ہے اور انسان کو مسلسل یاد دہانی کراتا رہتا ہے کہ زمینی سفر میں انسان کا آخری انجام فن سے ہمکنارہ ہوتا ہے۔ صوفیاء کے لیے فن کا تصور شوق وصال کی مسرتوں سے وابستہ ہے۔ جہاں اس دنیا کے قیام کے بعد وصل بحق ہونے کی منزل آتی ہے، لیکن اس صوفیانہ تجربے کا شاعر نہیں۔ وہ نہایت سادگی کے ساتھ اپنے آپ سے ہم کلام ہو کر فنا کی منزل کو یاد کرتا ہے اور اپنے ہم نشینوں کو بھی اس یاد میں شریک کرتا رہتا ہے۔ 18ویں صدی میں سیاسی تباہی کے باعث جب ہندوستان میں ناراضیت کی بدترین حالتوں سے گزر رہا تھا، تو اس دور کے انسانی بربادی کے عمل سے بے ثباتی حیات اور دنیا کی ناپائیداری کا تصور بہت نمایاں ہوا تھا۔ میر درد اور سودا کے اس تصور کی بے شمار لہریں نظر آتی ہیں۔ میر نے انسانی خون کی تباہی کو زیادہ شدت سے محسوس کیا ہے۔ دلی میں اس نے جاٹوں
مرہٹوں اور روہیلوں کے ہاتھ سے انسان کی پامالی کے جو دردناک منظر دیکھے تھے، ان سے میر کی ذات میں فنا کا استعارہ نمایاں ہوا، مگر یہ استعارہ اپنی داخلی کیفیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے برعکس نظیر کے ہاں آگرہ کی ہولناک تباہی سے فن کا استعارہ تخلیقی قوت بن کر ابھرتا ہے۔ نظیر کی کلیات کو سرسری طور پر دیکھنے سے فوری طور پر ایسی نظمیں نظر آتی ہیں جو انسان کو فنا کے باعث دنیا کا سفر ختم کرنے کی کہانی سناتی ہیں۔ مثلاً فنا سب مرنے والے ہیں، موت سے غفلت سواریاں موت کا دھڑکا بنی، وہ موت قضیے پاک ہوئے، فکر کرو بابا، انجام آخر خاک اور موت کی فلسفی وغیرہ۔ کلیات نظیر میں فن پر 3 نظمیں شامل ہیں۔ ان تمام نظموں میں فن کا استعارہ انسان کو اس کا آخری انجام دکھاتا ہے۔ نظیر جیسے عاشق مزاج اور رن طبع انسان پر اس استعارے کی گرفت ہمیشہ مضبوط ہی رہی، مگر جب ہم نظیر سے بالاتر ہو کر نظیر کے زمانے کی اخلاقیات کا جائزہ لیتے ہیں تو فنا کا یہ تصور بہت نمایاں ملتا ہے۔ 18ویں صدی کے ہمہ گیر زوال میں حرص و ہوس کے مارے ہوئے جاگیردار بے دردی اور وحشت سے انسان پر ظلم کر رہے تھے۔ ایسے دردناک ماحول میں فن کے استعارے کی یہ بازگشت مسلسل سنائی دیتی ہے۔ لکھتے ہیں، جو خاک سے بنا ہے وہ آخر کو خاک ہے۔ اس طرح اس استعارے کا تعلق مابعد طبیعیات ہی سے نہیں، اس کا ایک سماجی کردار بھی متعین ہوتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ طبی وظائف کے زوال کے بعد نظیر کی شاعری میں موت کا تصور زیادہ غالب آ گیا ہے۔ طویل زندگی بسر کرنے کے بعد جب بدنی اعتدال سے محروم ہوئے تو نظیر کو سفر آخرت نظر آنے لگا۔ چنانچہ ایسی حالتوں میں اس نے اس موضوع سے متعلق نظمیں لکھیں۔ یہ وہ دور تھا جب نظیر کا تن سوکھ چکا تھا، پیٹھ کبڑی ہو چکی تھی، موت کا نکارہ بجنے کی آواز آنے لگی تھی اور سفر آخرت کے لیے فکر آخرت کرتے ہوئے گھوڑے پر ذہن رکھنے کی تیاری ہونے لگی تھی۔ نظیر کی شاعری میں مقامی موضوعات مثلاً ہولی، بسنت، دیوالی وغیرہ کے ساتھ ساتھ ایک محدود مقدار میں ایسی نظمیں بھی ملتی ہیں جن کا تعلق صوفیانہ روایت سے ہے، مثلاً معرفت الہی، حقیقی کی جستجو، من موجی اور فقیروں کی صدا وغیرہ۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ نظمیں تصوف کا محض رسمی طور پر اظہار کرتی ہیں یا نظیر کے باطنی تجربات کی دین بھی تھی۔ اردو شاعری کی روایت میں تصوف ایک ضروری عنصر کے طور پر شامل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نظیر نے تصوف کو صرف شعری ضروریات پورا کرنے کے لیے برتا ہے یا تصوف ان کے اندر کی دنیا سے باہر آیا ہے۔ ان نظموں کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں تصوف صرف اوپر کی چیز نہیں ہے، اس کا تعلق ان کے طبی جواہر سے ہے۔ البتہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ نظیر تصوف کے حکمرانہ مسائل اور تصورات کا شاعر نہیں ہے، وہ بہت دور کی باتیں نہیں کرتا، وہ صوفیانہ مسائل کے الجھاؤ میں نہیں الجھتا، نظیر ان مسائل کی گہرائیوں میں بھی نہیں اترتا۔ موضوعات کے اعتبار سے وہ سیدھا سادہ صوفی اور وحدت الوجودی درویش ہے۔ وحدت الوجود پر یقین رکھنے کے باعث اس کا دل سب انسانوں کے لیے محبت سے لبریز رہتا ہے، اس لیے ساری خلقت خدا کا کنبہ معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہندو ہو یا مسلمان یا کچھ اور،
ان سب کے لیے نذیر کے قلب و نظر میں محبت کی حرارت ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ نذیر انسان، حیات، کائنات اور مابعد طبیعت کے مسائل کی حکمرانہ تعبیر نہیں کرتا۔ یہ باتیں اس کی شاعری کے موضوع میں شامل ہی نہ تھیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ حکمرانہ ذہن لے کر پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ غالب اور بیدل کی طرح انسان اور حیات کو حکمرانہ انداز سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی وہ فہم و ادراک کی گتھیوں کو سلجھانے کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نذیر 18ویں اور 19ویں صدی کی انسانی صورتحال کا شاعر ہے، اور اس میں بھی وہ اس دور کے انسان کی سماجی صورتحال کو پیش کرتا ہے۔ وہ تاریخ کے جبر میں پستے فریاد کرتے اور اپنے حالات پر افسوس کرتے ہوئے سوگوار لوگوں کا شاعر ہے۔ وہ ان مسائل میں نہیں الجھتا کہ اس کے عہد کا انسان زوال کا شکار کیوں ہوا ہے، بس وہ اس انسان کے زوال اور اس کے مقدر کی محرومیوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ وہ نفس و آفاق کی منزلوں کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ اس کائنات میں وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کے تصور کی طرف بھی حکمرانہ طور پر نہیں دیکھتا۔ کسی عارف کی طرح وہ کائنات کی نیرنگیوں کو دیکھ کر حیرت میں نہیں ڈوبتا۔ یہ کارخانہ قدرت اس ہوش اور محو کی دنیاؤں سے گزرنے کے مواقع تو دیتا ہے، مگر نذیر ان کے اندر گم ہو کر نہیں رہ جاتا۔ البتہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ حیات و کائنات کی نیرنگیاں دیکھنے کے لیے ہمیشہ اپنی آنکھ کو وار رکھتا ہے۔ اس کی ساری شاعری نیرنگی حیات اور کائنات کی تمثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ نذیر ان وسیع مشاہدات میں ایک صوفی اور درویش کے طور پر موجود ملتا ہے، مگر وہ رسمی طور پر نہ صوفی ہے نہ درویش۔ رسمیات کا وہ قائل ہی نہ تھا، اس لیے نذیر دنیا کو آزاد منش، صوفی، درویش، قلندر، فقیر اور سنت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ چونکہ وہ وحدت الوجود کا قائل تھا، اس لیے کائنات کے تمام جلووں میں وہ ذات کے حقیقی روپ و رنگ دیکھتا تھا، اور پہچانتا تھا۔ ہر پھول، پتی، پیڑ پودے میں وہ اس ذات باری کو شناخت کرتا تھا۔ نذیر اکبر آبادی کا ایک اہم موضوع آدمی ہے۔ اس حوالے سے آدمی نامہ اس کی مشہور نظم ہے۔ یہ نظم اس بات کو دریافت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آدمی کیا ہے۔ آدمی نامہ میں پائی جانے والی تمام جہات اس سوال کے گرد گھومتی ہیں، اور نذیر ہر بار آدمی کو دریافت کرتے ہوئے اس کے وجود کا ایک نیا پہلو ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ آدمی نامہ میں ایسی بہت سی صورتوں کے جواب تو موجود ہیں، مگر یہ نظم اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ آدمی کو کیا ہونا چاہیے اور اس زمین پر اس کا وجود کا کیا مقصد ہے۔ نذیر ان سوالات کا جوابات تو نہیں دیتا، البتہ انسان کو جو تصویر وہ دکھاتا ہے وہ ظاہر بہت سادہ ہے، مگر اس میں کئی مخفی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ جہاں ایک آدمی کی نیکی نمایاں ہوتی ہے، وہاں دوسرے کی بدی بھی برابر نمایاں نظر آتی ہے؟ گویا ایک فرشتہ ہے تو دوسرا انسان ہے۔ اس سوال کا جواب جتنا مشکل معلوم ہوتا ہے اتنا ہی آسان بھی ہے، یعنی کہ آدمی بالآخر آدمی ہے، اور جب وہ آدمی ہے تو نیکی بدی سے بیک وقت عبارت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے اپنے نیکسٹ لیکچر میں مزید بات کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔